الحمد للہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا۔ حضرت معاذ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اگر وہ سورج تمہارے گھروں کے اندر آ جائے تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو خود عامل ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات کو مختلف احادیث کے ذریعے سے کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ حافظ قرآن کا اپنا اعزاز یہ ہے کہ وہ قیامت والے دن اس کو کہا جائے گا کہ جنت کی سیڑھیوں پر درجات کے اوپر چڑھتا جا اور قرآن مجید پڑھتا جا ٹھہر ٹھہر کے، بس تیرا مرتبہ وہیں ہے جہاں آخری آیت ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہ حافظ قرآن کا اپنا اعزاز ہے، یعنی اس کا درجہ بہت اونچا ہوگا۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں بتایا گیا تھا کہ حافظ قرآن سے کچھ بہت قریبی رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ 10 آدمی ہوں گے جو جہنمی ہوں گے، سخت گناہ گار ہوں گے۔ حافظ قرآن کی شفاعت کی برکت سے ان کو نجات مل جائے گی، جہنم سے خلاصی مل جائے گی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اللہم اجعلنا منہ۔ بڑی قیامت کی ہولناکی سے اللہ محفوظ فرمایا، اگر جہنم ایک بندے پر واجب ہو، اس کا مستحق ہو، قرآن پاک کی برکت سے، رشتہ دار کی شفاعت کی برکت سے، حافظ قرآن کی شفاعت کی برکت سے وہ بچ جائیں، یہ کتنا عظیم کتنے عظیم اور خوش نصیب لوگ ہوں گے، ذرا سوچنا چاہیے۔ اب تیسری کیٹیگری ہے، یعنی اس حدیث مبارکہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ حافظ قرآن کے والدین بھی محروم نہیں ہوں گے۔ جن کا بیٹا یا بیٹی قرآن کے حافظ ہیں، بشرطے کہ ان کو اچھی طرح یاد بھی ہو، پھر اللہ نے عمل کی بھی توفیق دی ہوئی ہو۔ اللہ کی شان اور اس کی عطا میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی شک نہیں۔ ہم خود گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، اس چیز سے غافل ہیں، دنیا کے پیچھے ترس رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر ہمیں بہت کم ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہم سستی کر رہے ہیں، ورنہ کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا میں کوئی نہیں۔ وہ چادر پھیلا کے، وہ اپنی رحمت کی چادریں پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی لینے والا ہے؟ لینے والے اس کی طرف نہیں جا رہے۔ تو حافظ قرآن کے والدین کو یہ اعزاز ہے۔ والدین کا پھر تذکرہ اس میں خاص طور پر اس وجہ سے آیا ہے کہ والدین نے ظاہر ہے کوئی قربانی دے کر، کوئی اپنی نیت ٹھیک کر کے اپنی کسی ایک بیٹی بیٹے کو یا سب کو یا 2-3 کو قرآن حفظ کرنے پر لگایا ہوگا، تو یہ اصل اجر اور کریڈٹ ان کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی قربانی تو دی ہوگی، رہنمائی کی ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اس کو تو بیٹے کو تو اس عمر میں، بچپن میں یا لڑکپن میں اتنا خاص خیال نہیں ہوتا، تو اس کی رہنمائی والدین کرتے ہیں، اس چیز کا خیال، اس چیز کی پرواہ والدین کرتے ہیں کہ والدین نے رہنمائی کی ہے، اس کی طرف لگائے۔ تو والدین کے لیے پھر انعام بتایا گیا حدیث میں کہ قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والدین کو، میدان محشر میں سب کے سامنے بلا کر، بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ، اور اعلان کیا جائے کہ یہ فلاں حافظ صاحب کے والدین ہیں، یہ فلاں حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ فلاں حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ تو فرشتوں سے کہا جائے گا ان کو تاج پہناؤ۔ اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، آنکھیں دیکھ نہیں سکیں گی اس تاج کی روشنی کو، رونق کو، زینت کو، خوبصورتی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ ان والدین کو پہنائیں گے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ سورج اگر تمہارے گھر کے اندر آ جائے تو کتنی زیادہ تیز روشنی ہوگی، انسان کی آنکھیں بھی نور ہو سکتی ہیں۔ تو پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو خود قرآن پر عامل ہے، اس کے والدین کو ہی نہیں، جب یہ اتنا بڑا اعزاز ملے گا تو اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی قرآن کی برکت سے۔ اس لیے گزارش ہے
میسج ہے کہ جن کے ایک دو بیٹے ہیں یا زیادہ بیٹے ہیں، 3 4 بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یا بعض لوگوں کے صرف بیٹے ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کے صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، تو ان ماں باپ کے لیے یہ انمول موقع ہے، بڑا بہترین موقع ہے۔ حدیث مبارکہ کے حوالے سے ان کے لیے بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ وہ کسی ایک بیٹی بیٹے کو قرآن کا پختہ حافظ بنا کے ان کی اچھی تربیت کر کے وہ اس تاج والی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔